لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أعمالها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومه اجمعين آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يملكهم من خلقهم حتى تقوم الساعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن حميد بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن جريج حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يخرج في هذا الدين رجلا يستعملهم في طاعته. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن عباس عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال فأقام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من قدرهم ولا من نصرهم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغطينا عن يمينه وقد تغطينا عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب التغليظ على من عارضه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شعيب عن ابي شيبه حدثنا سيد بن الحباب بن معاويه بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقداد عن المقداد بن معاذ خليفه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثه ويقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم الله. حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم بن أبي النضر ثم مر بالحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألقين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فيه. ليلها كنهارها يعتبرها ونهارها سواء. Yang dalam ayat हमारे कुलूब के दिन और रात क्या है बराबर। जब मिलत इस्लामिया और दीन इस्लाम के दिन और रात दोनों बराबर। दिन में कोई कोशिश की है ना तीसरा मतलब क्या
سورج اور چاند بیچ مراد ہے اور نہار سے اور باپ سے مناسبت ہو جائے گی. یہ معنی کس نے بیان کیا ہے؟ علامہ محمد ابن بشار ہم سے حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن جعفر نے ہم سے حدیث بیان کیا. وہ ان کی حدیث بیان کیا شعبہ نے، اور شعبہ نے حدیث بیان کیا جس سے معاویہ ابن قرہ وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، بہت مشہور ترین حدیث ہے، تقریباً متواتر ہونے کی طرح. متواتر تو نہیں بلکہ متواتر ہونے کی طرح بہت مشہور حدیث ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ حدیث ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بولو معجزہ. آپ کے معجزے بے حد و شمار ہیں اور بہت سی حدیثیں جس میں آپ نے مستقبل کی پیشین گوئی فرمائی ہے وہ بہو ثابت ہے. بہو ثابت حدیثوں کو دیکھو اور آج تک کے حالات دیکھو تو وجہ آ جائے. لا تزال طائفۃ من امتی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برابر رہے گی میری امت کی ایک جماعت. طائفہ کا لفظ کیا کرو گے؟ جماعت. لوگ کہتے ہیں 1000 تک، جو ہے 1 سے لے کر 1000 تک. ہم کہتے ہیں بالکل عام ہے کتنی بھی زیادہ ہو جائے 60,000 بھی ہو سکتی. کتنے ہو سکتی ہے؟ 60. لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی جماعت منصوبین برابر ایسی رہے گی جن کی اللہ کی طرف سے کیا کی جائے گی؟ نصرت. غیب سے نصرت کی جائے گی، دنیا غیب سے رہ جائے گی. غیب سے نصرت کی جائے گی اور دنیا کیا رہ جائے گی؟ بولو غیب سے رہ جائے گی. لا یضرهم من خذلهم، اور جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا جو ان کو نقصان پہنچائے گا، وہ ان کا نقصان پہنچانا چاہے گا، لا یضرهم، کیا نہیں کر سکتا؟ نقصان نہیں کر سکتا. لوگ بہت کوشش کریں گے انہیں نقصان پہنچایا جائے، برباد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تیسرا اور بھی مختلف الفاظ سے آئے ہیں. ایک حدیث میں ہے ولا من خالفهم، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حتی تقوم الساعة، وہ لوگ رہیں گے قیام ساعت. کب تک رہیں گے؟ قیام ساعت سے مراد ہے قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی اور وہ سارے مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی. شرارے بدترین لوگ رہ جائیں گے، انہیں پر قیامت آئے گی، اچھے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی. تو یہاں قیامت سے مراد ہے وہی قیامت کی وہ علامت جب سارے نیک لوگوں کی روحوں کو کیا کیا جائے گا؟ قبض کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ایک ہوا چلے گی، سارے مومنین اس میں مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، پھر برے لوگ رہ جائیں گے گدھوں کی طرف اور اوپر کیا کھائیں گے؟ قیامت کھائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ مولانا سرفراز صفدر صاحب نے اس موضوع پر پوری کتاب ہی لکھ دی ہے. کیا نام؟ طائفہ منصورہ. نام کسی حدیث سے لیا. علماء کرام نے اپنی رائے پیش کی ہیں. جو ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر محدث نہیں مراد ہے تو کون ہوگا؟ اگر محدث مراد نہیں ہے تو کون ہوگا؟ جو وللناس فیما یعلمون فضائل، جو اس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں کو اس سے مراد دیا. چنانچہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے مراد کون ہوگا؟ محدثین. علامہ بغوی فرماتے ہیں اس سے مراد اہل سنت والجماعت، اس سے مراد اہل سنت والجماعت. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے علماء مراد. کیا مراد ہے؟ کیونکہ حضرت کے خود علماء میں سے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس سے علماء. قیامت تک علماء نہیں ہوتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے فرمایا تھا احمد بن حنبل نے کیا انشاءاللہ قیامت تک کیا رہیں گے؟ محدثین رہیں گے. اب تم یہ نئی نسل پیدا ہو رہی ہے آئندہ کے تم ہی محدثین ہو. اور اسی طرح سے جو ہے ابن حجر نے کیا فرمایا؟ علماء. سیوطی کہتے ہیں مجتہدین مراد. علامہ سیوطی کہتے ہیں مجتہدین مراد ہے. سیوطی نے مجتہدین کو اس لیے مراد لیا، وہ کہتے ہیں اتحاد کا دروازہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ میں بھی مجتہد ہوں. اپنے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا. چنانچہ اپنے زمانے میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں مجتہد مطلق ہوں، لیکن سارے علماء نے اسے
سوالات کی بھرمار کر دیا آپ کو پہلے مطلب ہے تو آپ اس مسئلے کا اختلاف بتائیے اس مسئلے کا بتائیے تو سیوتی اگرچہ سب لوگ ان کو مانتے تھے اور ان کے علم کا سب لوگ احترام کرتے تھے لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ کا اگر کوئی دعویٰ کر دیتا تو اس کو ماننا ضروری نہیں. چنانچہ لوگوں نے جو ہے اس کو تسلیم کیا ان کی علم کو تسلیم کیا کتابوں کو تسلیم کیا بڑے عالم ہونے کو تسلیم کیا لیکن ان کے مستحیل مطلب ہونے کو تسلیم نہیں کیا. سیوتی کیا کہتے ہیں آیتہ سے کون مستحیل میں نے چند بہت سنائے تمہارے آگے پہلا تو امام محمد ابن کا دوسرا عادی ایاز کا تیسرا ابن حجر کا کیا کہا ابن حجر اور چوتھا قول سیوطی کا. سب سے اچھا قول علامہ نووی کا ہے. علامہ نووی کہتے ہیں اس میں کوئی ایک گروہ متعین نہیں ہے انواع من المسلمین مسلمانوں کی بہت ساری نسبیں آ جائیں گی جو لوگ جس جہت سے دین کی خدمت کر رہے ہیں جس انداز سے وہ کہتے ہیں اس میں محدثین بھی آئیں گے اس میں فقہا بھی آئیں گے اس میں مجاہدین بھی آئیں گے اس میں مدرسین بھی آئیں گے اس میں طلبہ حدیث پڑھنے والے بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ عاملون بالمعروف والناہون عن المنکر وہ لوگ بھی آئیں جس جہت سے جو دین کی خدمت کرتا ہے اس میں داخل ہو جائے گا. تو اس میں محدث بھی مراد فقیہ بھی مراد مجاہد بھی سبیل اللہ بھی مراد ہے وہ اپنے انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کر رہا اپنے انداز سے. اس لیے کہ امت اتنی جامع ہے کہ ایک آدمی ہر بات اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا. وہ اگر بہت بڑا محدث ہوگا تو فقیہ ہونا ضروری نہیں بہت بڑا فقیہ ہوگا تو محدث ہونا ضروری نہیں بہت بڑا محدث ہوگا عامل بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ سب قوم ہوگا تو مجاہد ہونا ضروری نہیں ہے اور مجاہد ہوگا تو محدث ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ہر جہت کے لوگ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی نے کہ جس جہت سے جو دین کی خدمت کرتا وہ اس میں شامل ہے اور یہ بھی فرمایا ان کا ایک علاقے میں ہونا ضروری نہیں ہے اور دنیا کے اقطار یا مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ اللہ کے اوپر مدد اترے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد خاصہ اوپر ہوگی. چنانچہ لا تزال طائفة من امتی برابر میری امت کی ایک جماعت نصرت پر رہے گی لا یضرهم من خذلهم جو ان کا خذل ہے تو کیا کرنا ساتھ چھوڑ دینا ساتھ چھوڑ کر اگر کوئی بھاگ جائے گا یا کوئی لا یضرهم من خذلهم بولو ان کا کوئی نقصان نہیں حتیٰ تقوم الساعة اور یہ جماعت کب تک رہے گی بولو کہ آپ کسی دور میں معجزہ ہے. سیوطی کہتے ہیں اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ معجزہ افراد بہت میں اس طرح کے لوگ رہے جو عجوبے روزگار رہے اس طرح کے لوگ رہے ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دنیا کو ہے علمی صلاحیت عملی صلاحیت اور ان کے جہاد زندگانی اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں دنیا کو حیرت ہوئے اور زمانے میں پیدا ہوئے. کسی شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پڑھتے ہوئے کہا ہے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا مسانے میں بڑھا دیتے ہیں کہ سرفروشی کا حصہ بڑھا دیتے ہیں. تو محدث بھی دیتے مثال بعد کی صدیوں بھی ایسے ایسے محدث گزرے ہیں کہ پہلے لوگ اگر کہا جاتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں. تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل امتی کا مثل مطر میری امت کی مثال کس کی طرح ہے بارش کی طرح لا جتنا اول ہوا پھر کا معاف ہوا. یہ نہیں پتا کہ پہلے والی زیادہ بہتر ہے یا آخر والی زیادہ بہتر ہے. کبھی کبھی آخر کی بارش زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت اس کے بولو پہلی بارش. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کی فضیلت مسلم اپنی حیثیت کا بتا لیکن بعد میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے زمانے کے لیے بہت کیا ہوں گے مفید ہوں گے اور امت کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے اور امت کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی خدمت کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت کا حق ادا کریں گے. اور پیدا آپ بھی ہو سکتے ہیں دروازہ بند ہے لیکن مستحیل مطلب نہیں ہو سکتے. ابھی ایک حدیث آئے تھے اس میں مجدد کا تذکرہ سیوطی نے کہا میں ان کا مطلب ہے بہت بڑے عالم ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ انہوں نے شمار کیا پورے اشعار میں نقل کیا فلاں صدی کا فلاں مجدد فلاں صدی کا فلاں مجدد اور اس صدی کا بہت ممکن ہے کہ یہ ناقص مجدد حدثنا ابو عبد الله عن سعيد بن ابي ابو
ابو عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا شام ابن عمار نے وہی حدیث آگے نہیں آئی. انہوں نے کہا حدیث ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن حنظلہ نے. انہوں نے کہا حدیث بیان کیا وہ القمہ نصر و القمہ نے اور وہ حدیث مطلب کرتے ہیں عمیر بن اسود اور کثیر بن مرہ حضرمی کی وہ آدمی. اب ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی. اس سے پہلے والی حدیث میں تھا راہی منصورین ہے کیا کہا منصورین. اب یہاں ہے قوامۃ علی امر اللہ. لا تزال طائفة من امتی قوامۃ علی امر اللہ. شورا کہتے ہیں علی با کے معنی میں اللہ کے دین کو بہت زیادہ قائم کرنے والی. یہ ترجمہ مت کرنا دین پر قائم ہونا. قائم ہونا تو آسان ہے لیکن قائم کرنا کیا نہیں ہے وہ آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ساتھ لینا پڑے گا. اور وہ جو دین پر وہ قائم ہیں اور دین کو قائم رکھنے والے ہیں لا یضرها مخالفها ان کا نقصان نہیں پہنچائے گا وہ آدمی جو ان کی کیا کرتا ہے. آگے حدیث آئے گی کہ ان کی یہ مدد کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں دونوں سے ملے آتے ہیں. نہ مدد کرنے والوں کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کے نقصان ہے. جن کا ناصر اللہ ہے. ان کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ساری دنیا ان کی مل کر مخالفت کرے لیکن ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. نہ تزال طائفة میری امت کی جماعت اور وابطن یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے جو نور نبوت سے سربراہ فرمایا ہو. وحی الہی کے بغیر اس طرح کی بات نہیں کہی جا سکتی. ورنہ دعویٰ کر دیں اور پھر آگے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن ایسا نہیں. انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کے مطابق یہ معجزہ ہے. اس طرح کہنے سے کیا معجزہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خالق کا دلائل ہے. لا تزال طائفة من امتی میری امت کی ایک جماعت اللہ کے دین کو قائم کرنے والے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کریں گے. اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. مطلب بات تو یہی تو ہوگا اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کو زندہ کریں گے. لا یضرها من خالفها اس طائفہ کو ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا. آسمان پر جو پھوٹتا ہے وہ چاہیے کہ دستی رومال ہاتھ میں رکھے. کیوں ہاتھ میں رکھے؟ دھوپ اس پر لوٹ کر آئے گا نا. تو اس طریقے کی جو مخالفت کرتا ہے وہ اپنا انجام سوچے انشاءاللہ اس کا کوئی بگڑنے والا نہیں. ابو عبداللہ کہتے ہیں حدیث نقل کیا ہشام ابن عمار نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث نقل کیا جراح ابن ملیح نے. انہوں نے نقل کیا تو جراح ابن ملیح وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا بکر ابن زرعہ نے. نام یہی پڑھنا تھا بکر ابن زرعہ. یہ بکر ابن زرعہ ایک ایسے راوی ہیں جو اس پوری کتاب میں ایک جگہ ہے. پوری کتاب میں کہیں نہیں آئے گی ایک جگہ ہے اور بقیہ سیاح خمسہ میں کہیں نہیں آئے. کہیں نہیں آئے ہیں اور اگر آئے ہیں تو کہاں ابن ماجہ میں اور کیا نام ہے وہ کہیں ملیں گے نہیں. اور راوی صحیح ہے معتبر ہے لیکن کہیں ملیں گے نہیں نادر راوی. اور ابن ماجہ میں صرف یہی ایک جگہ آئے ہیں اور بقیہ سیاستہ میں کہیں نہیں آئے. کیا نام ہے سمیع. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عنبہ خولانی سے سنا اور وہ ابو عنبہ خولانی وہ صحابی ہیں کہ سلت قبلتین کہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. دونوں قبلے بیت المقدس کی طرف بھی اور کعبہ کی طرف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول جو ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سلت قبلتین بتا دیا کہ بڑے اہم صحابی ہیں اور دونوں قبلہ بات. لیکن دونوں قبلہ میں ہونے کے باوجود بھی ان کا مہاجرین میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں. سمیع رسول اللہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا. اللہ تعالیٰ برابر اس دین میں پودے لگاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برابر اس دین میں کیا لگاتے رہتے ہیں؟ پودے لگاتے رہتے ہیں. یہ اس علماء کہتے ہیں صرف مراد مجدد ہے. کون ہے بولو؟ مجدد جن سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں دین کو نیا کرے گا. ہر صدی کے آخر میں ہوگا. جب صدی ختم ہونے والی ہوگی تو اس کے آخر میں مجدد ہوتا ہے. پہلے مجدد جو ہیں عمر ابن عبدالعزیز ہیں اور
दूसरे मुजद्दिद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों को तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुतय्यन कर दिया। इनको बिल्कुल इमाम उमर इब्न अब्दुल अजीज को वो पहली सदी के आखिर के मुजद्दिद और दूसरी सदी के आखिर के मुजद्दिद कौन है? इमाम शाफी। इन दोनों को इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुतय्यन कर दिया। अब उसके बाद इख्तिलाफ है, कोई किसी को कहता, कोई किसी को कहता, कोई किसी को कहता। और सबसे आखिर में जलालुद्दीन सुयूती ने किसको कहा? बोलो। ये मुजद्दिद अगर बीच में हो गया तो चाहे बहुत बड़ा आलिम हो, मुजद्दिद नहीं होगा। उसके लिए आखिर में होना क्या है? बोलो, जरूरी है सदी के आखिर में। ये भी उलमा ने लिखा है कि बीच में मुजद्दिद से बड़ा आलिम हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं होगा? मुजद्दिद नहीं होगा। मुजद्दिद तो वही होगा जो सदी के बिल्कुल आखिर हो। इन्नल्लाह यबअस अला रअस कुल्ली नियतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला भेजेंगे हर सदी के आखिर में ऐसे लोगों को जो उम्मत के लिए उम्मत के दीन की क्या कर देगा? वो तजदीद कर देगा। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में इमाम खाली में कुछ लोग बहस कर रहे थे कि हज़रत खानवी मुजद्दिद थे कि नहीं थे। तो हज़रत कितने बाहर आ गए और लोगों की बहस हज़रत ने सुन लिया। तो किसी से पूछा क्या बहस कर रहे? कहा यही बहस कर रहे थे कि हज़रत खानवी मुजद्दिद है कि नहीं है। तो हज़रत मदनी ने कहा बेशक वो मुजद्दिद। हज़रत मदनी ने कहा बोलो बेशक वो मुजद्दिद। कौन? लेकिन बरेली मानेंगे तो कहेंगे अहमद रजा मानते मुजद्दिद कहते भी हो उनको मुजद्दिद। हालांकि कि जमात इस्लाम वाले वहाँ मौजूदी को क्या तो अब जो जिसका मुंह फट लोग है जिसको चाहते क्या करें, लेकिन बड़े बड़े उलमा जिसको मानेंगे वही मुजद्दिद होगा। आगे बात को बढ़ाओ। अल्लाह तबारक तआला इस दीन में बराबर पौधे लगाता रहता है। यस्तअमीरुहुम फी ताअतिही, इनको अपनी ताअत में लगाता रहता है, अपनी इताअत में लगा इस्तेमाल करता है, अपनी इताअत में या अपनी इताअत फरमाबरदारी के कामों में लगाता। उलमा ने कहा इस हदीस को आम रखो, इससे वो सारे के सारे लोग मुराद हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, जो दीन की खिदमत करते हैं। सब इसमें मुराद रहता है। वो आम चाहे मुहद्दिसीन हो, चाहे मुफस्सिरीन हो, चाहे मुजाहिदीन हो, जिस अंदाज से जो दीन की खिदमत करता है वो इस हदीस के उमूम में शामिल है। तो बाद लोग इस हदीस को खुसूस करते हैं किसके साथ? तो मुजद्दिद के साथ। और बाद लोग इस हदीस को आम करते हैं। मैं कहता हूँ कि यह हदीसों की आदतें पौधे हैं, पौधे हैं तो उलमा तो पौधे नहीं हो तो पेड़ हो। अरे उलमा तो तरफ है, पौधे तो नहीं, पौधे तो एक तलबा है। अरे पौधे तो यही क्या है? बोलो तलबा है। मेरा तो दिमाग भी यही कह रहा है, यही लोग मुराद है। और फिर अल्लाह ताला इसको अपने इताअत के काम में लेता है, फारिग हो जाते हैं तो इसमें कोई हदीस पढ़ाता है, कोई तफसीर पढ़ाता है, कोई इमामत करता है और कोई और भी दीन के मुख्तलिफ काम करता है, तो जमात में चला जाता है। यस्तअमीरुहुम फी ताअतिही, अल्लाह तबारक तआला इनको अपनी इताअत में इस्तेमाल करते रहते हैं। ये जो लोग नबूवत पढ़ने वाले लोग हैं यही इस हदीस के मिज़दाक हैं। अंततः हमसे हदीस मैंने 3 मिज़दाक बताए। नंबर 1 मुजद्दिदीन, नंबर 2 दीन की हर तरह से खिदमत करने वाले, नंबर 3 जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं वो पौधे हैं। और फिर अल्लाह तबारक तआला उनको अपने दीन के काम में लेगा और इस्तेमाल करेगा और दीन की खिदमत करेंगे। बाद लड़के पढ़ने के ज़माने में नहीं मालूम होता कि अल्लाह किसे इतना बड़ा काम लेगा, लेकिन जब पढ़ के फारिग होते हैं और कोई अहम काम अंजाम देते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम दे दिया। हमारे ज़माने में साहब थे सबक वक्त में कभी जाते थे। मैंने कहा सबक में आया कि मेरी इस्तेदाद अच्छी, पता नहीं किस तरह से अच्छी है, पर असातिज़ा का अदब और एहतराम बहुत करते थे। माशाअल्लाह एक इलाके में दीन की खिदमत कर रहे हैं, बरेलियों का इलाका है, उनके सारे बच्चों को हाफिज़ बना दिया और बताया नहीं कि मैं देवबंदी बताया नहीं कि देवबंदी। मुझे एक जगह बुलाया हमने यहाँ, कुछ बच्चे फारिग हो गए हैं, 10 साल बंदी करना तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। कहा स्टेशन से उतर के कहने लगा स्टेशन पर आऊँगा और अगर ना आ सका मैं तो पूछ लेना आलिम साहब कहाँ, कोई भी मुझे मेरे तक पहुँचा देगा। मैं पूरे इलाके में क्या पूछूं? मैंने कहा भाई सबक के लिए नहीं गए, लेकिन माशाअल्लाह आलिम साहब अल्लाह ताला दीन का काम दे देता है। क्लास होता है सबक में 2-4 दिन नागा भी कर देता तभी चल जाता है, लेकिन बेअदब नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, बेअदब नहीं। आप 3 बार चाहिए
ड्रामा करने वाला हो सकता है नाम का। आगे किताब में देखो अल्लाह तआला मेरा मकसद है कि इन हदीसों को आपको ध्यान नशीब करा देना, इसलिए मैं तर्जुमा नहीं करता हूँ। ये तो 32 सफा इधर है, 10 सफा उधर है, ये सारी हदीसें ध्यान नशीब कर लो। ये तो आसान है, नहीं अल्फाज याद हो तो कम से कम माना तो याद कर लो, अल्फाज याद ना हो तो माना तो याद कर लो। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। हदीस हमको बयान किया याकूब ने, वो याकूब इब्न हुमैद ने, और हुमैद इब्न कासिम ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया कासिम इब्न नाफे ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हज्जाज इब्न अरकाद ने, वो नकल करते हैं मशहूर सनद कौन अम्र इब्न शुरैह अन-नबी क़ाल क़ाम मुआविया, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में जब वो खलीफा हो गए, हज़रत हसन ने उनसे सुलह कर लिया। हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया से क्या कर लिया? सुलह करके खिलाफत उनके हवाले कर दिया कि आप खलीफा रहोगे। बताओ अगर वो खिलाफत के लायक न होते तो खिलाफत उनके हवाले करना जायज़ था? तो हज़रत हसन ने जो खिलाफत हवाले दिया, तो हम हज़रत हसन के जो मानने वाले शिया लोग जो हज़रत मुआविया को बुरा भला कहते हैं, मैं कहता हूँ कि सब कुछ हज़रत मुआविया अपना सब कुछ हज़रत मुआविया के हवाले करो। हमारे इमाम हज़रत हसन ने खिलाफत किसके हवाले? अगर वो लायक न होते, दो हाथ से खड़े थे, वो लायक थे या लायक नहीं थे? अगर वो लायक नहीं थे तो हज़रत हसन का इल्ज़ाम आता, समझे? और वो लायक थे तो उन पर इल्ज़ाम आता। वो हज़रत हसन मान रहे हैं, आप उनको नहीं मान लो। ये जैसे शिया साहब से सवारी बैठे थे, बस था या ट्रेन था, शिया मुस्तहिद थे, उनसे मुलाकात हो गई। मैंने कहा ये बताइए कि हज़रत अली हक पर थे कि नहीं? अरे मौला कायनात के हक पर। मैंने कहा कि अगर वो हक पर थे तो जिनको हक पर समझते थे और जिनके हाथों पर बैठ किया था, आप लोग उनको हक पर क्यों नहीं समझते? उन्होंने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैठ किया, हज़रत उमर के हाथ पर बैठ किया, हज़रत उस्मान के हाथ पर बैठ किया, तो दो हाथ से खा लिया। तो वो लोग लायक नहीं थे, हज़रत ने बैठ क्यों किया? और अगर वो लायक थे, हज़रत ने बैठ किया, तो आप लोग क्यों मुखालफत करते हैं? हज़रत को क्यों जो है मानते भी हैं, फिर मुखालफत भी करते हैं? तो इसके बाद जो है छोटा सा स्टेशन आया, कहने का मुझे यही बताना, मुझे यही बताना। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए और मदीने तशरीफ लाए, कहते हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फिर ये फरमाया ऐना उलमाउकुम, ऐना उलमाउकुम, ऐ मदीना वालों तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? ये हज़रत मुआविया उलमा को बुला रहे हैं, उलमा को, ताकि वो उलमा वो हज़रात हैं तो इंशाअल्लाह मेरी बात की क्या करेंगे? तस्दीक करेंगे। उनके पास अच्छा बताओ उस ज़माने के उलमा कह रहे हैं तो वो सहाबा होंगे कि नहीं? हज़रत मुआविया के ज़माने को तो सहाबा आए कहाँ हैं? मेरी बात को तस्दीक करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह वो हक है और वो लोग मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं उलमा को बुला रहा हूँ। ऐना उलमाउकुम, ऐना उलमाउकुम, जो उलमा रहे होंगे, हज़रत हैं, हम लोग हज़रत हैं, लब्बैक है, कहाँ होगा? आगे फरमाते हैं कि हमारे सभी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है ला तक़ूमु अस्साअह, क़यामत आएगी ही नहीं इल्ला वताइफतुम मिन उम्मती, मगर ये कि मेरी उम्मत की एक जमात ज़ाहिरूना अलन्नास, लोगों पर गालिब होंगे। लोगों पर क्या होंगे? वो लोग गालिब। इब्न हजर ने ज़ाहिरूना का दो तर्जुमा किया और दोनों तर्जुमा ज़ाहिर। एक तर्जुमा उन्होंने ये किया ज़ाहिरूना बमाना गालिबूना, और यही तर्जुमा कुर्तुबी ने भी किया, और दूसरा तर्जुमा किया ज़ाहिरूना गैर मुस्ततिरीन, छुपे हुए नहीं होंगे। ज़ाहिरूना का पहला तर्जुमा गालिब होंगे और दूसरा तर्जुमा ज़ाहिर होंगे, यानी छुपे हुए नहीं। ज़ाहिर का दोनों मतलब है, लेकिन पहला मतलब ज़्यादा बेहतर है। मेरी उम्मत की एक जमात गालिब होंगे अलम नास, इन पर बोलो लोगों, बल्कि सारी दुनिया पर गालिब आए, सारी दुनिया पर गालिब। ला युबालून मन फज़लहुम वला मन नसरहुम, न परवाह करेंगे उनकी जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, और न परवाह करेंगे उनकी जो उनकी मदद करते हैं। तो मेरे साथ रहो या न रहो, मेरे साथ कौन है? वो अल्लाह है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुकारी, काफी है अगर ये खुदा मेरे लिए। अल्लाह ताला की ऐसी मदद होगी उनके साथ कि लोग उनकी मदद करें या ना करें, लोग चाहे उनकी मुखालफत करें, उनको बुरा भला करें, उन पर इल्जाम लगाएं, उनको तरह तरह से बदनाम करें, लेकिन
عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ غالب رکھتے ہیں. بتاؤ ایمان پیدا ہو رہا ہے کہ لا معلوم ہے وہ پرواہ نہیں کریں گے. جو ہے ہم فضل ہم ان لوگوں کی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. علامہ نصر ہم لوگ ان کی بھی نہیں پرواہ کریں گے. لوگوں کی ان کو انسانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو معامل کون ہے؟ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے. ہم کو حدیث بیان کیا یہ تینوں حدیثیں ایک ہی معنی کی ہیں جنہیں میں نے جلدی کی. شام ہم سے حدیث بیان کیا حشام بن عمار نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن شعیب نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سعید بن بشیر نے, اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں قتادہ سے, اور قتادہ حدیث نقل کرتے ہیں ابو قلابہ سے, اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں ابو اسما ربی سے. کس سے بول؟ ابو اسما. رحمہ کوفہ میں ایک جگہ ہے اسی کی طرف یہ منسوب ہے, اس کا رحمی کہا جاتا ہے. ہم صوبان وہ حدیث نقل کرتے ہیں صوبان سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق, میری امت کی ایک جماعت اس پر رہے گی حق پر منصورین, اور ان کی من جانب اللہ کیا کی جائے مدد کی جائے. اس طرح جناب علماء کی چار حدیثیں گزر چکی ہیں. یہ کون لوگ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو بھی دین کا ان کی مخالفت کرنے والا, میں نے کہا کہ حدیث تبادل کے نظر میں ہے, ان کی مخالفت کرنے والا ان کا نقصان نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. میں نے بتایا کہ قیامت سے کیا مراد ہے؟ وہ گھڑی آ جائے گی جو قیامت کی تمہید ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ہوا لے کر سارے مومنین کی روحوں کو کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ لوگ نہیں رہیں گے, اس وقت تک رہیں گے, اس کے بعد یہ لوگ نہیں رہیں گے. شرار بدتمیز قسم کے لوگ رہیں گے اور انہیں پر دھر پکڑ ہوگی اور بجلی گرے گی. قیامت کی بجلی انہیں پر گرے گی. آج بجلی بڑی سخت گری تھی, باہر گئے تھے. آگے دیکھ حدثنا ابو سعید ہے. ابو سعید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا خالد عمر نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا مجاہد ابن سعید سے. مجاہد یہ ہیں ان کی وجہ سے اس حدیث میں کچھ لوگ پیدا ہو گیا. تعلیم بات ایسے ہوتے ہیں وہ نہ آئے ہوتے تو اچھا تھا, وہ نہ آئے ہوتے تو اچھا تھا. یہاں کون راوی ہیں؟ مجاہد سے. یہ الگ بات ہے. امام بخاری نے ان کی تعریف کی ہے, کہا یہ اچھے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ان کی غلط کیا ہے. لیکن امام بخاری نے یہ کہا کہ آخر میں ان کا حقدہ کمزور ہو گیا تھا, اس لیے ان کی روایتوں میں شبہہ پیدا ہوئی. کیا نام ان کا؟ مجاہد یذکر عن الشافعی, وہ حدیث نقل کرتے شافعی سے, اور شافعی حدیث نقل کرتے جابر بن عبداللہ سے. اور کنا عند النبی صلی اللہ, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. کون صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس موجود تھے؟ جابر بن عبداللہ. اور حضور نے ہم کو دین سکھایا اور مثال دے کر, جیسے آج کل تختے پر لکھ کر سمجھا دیا جاتا ہے, تو اگر مثال دے کر یا نشان لگا کر سمجھایا جائے تو معقول محسوس کی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی طرح معقول محسوس بالکل مبارکہ اور مدلل اور واضح ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, پھر اس کی بدل میں دو خط کھینچا, پھر ادھر دو خط کھینچا, اور کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے, اور یہ سب کے راستے ہیں, شیطان کے راستے ہیں. چاہے اس پر جاؤ چاہے اس پر جاؤ, اس پر جاؤ گے نمبر 1 کا گمراہ, اس پر جاؤ گے نمبر 2 کا گمراہ, اس پر جاؤ گے نمبر 3 کا گمراہ, اس پر جاؤ گے نمبر 4. اس راستے سے جس راستے پر بھی جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ. پھر حضور نے یہ آیت پڑھی ان صراطی مستقیما, میرا سیدھا راستہ ہے, اور وہی سیدھا راستہ ہے. لیلھا نہارھا سواء, جس کی رات اور دن دونوں کیا ہیں وہ برابر ہے. ملت بیضاء ملت اسلام, اور اس کے علاوہ ذرا بھی ہٹو گے تو ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے. اس کو ایک معتزلی شیطان ہے, ایک قاضی ہے, ایک رافضی ہے, ایک جہمیہ ہے, ایک کرامیہ ہے, ایک مرجیہ ہے, اور ہر ایک اپنے اپنے راستے پر اس کو کھینچنے کے لیے کیا ہے ضرور تیار ہے. حضور نے بہت سارے خطوط اگر کھینچتے تو بہت زیادہ ہو جاتا. لوگ کھینچتے تو کثرت دلالت کرتا, کس پر دلالت کرتا, ایک نہیں کھینچا بلکہ کتنا کھینچا کثرت. دائیں طرف بھی گمراہ کرتے بائیں طرف بھی, دایاں بازو بھی گمراہ ہے, اور آگے بایاں بازو بھی گمراہ ہے. جی دیکھو حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. فخط خطن, حضور نے ایک خط کھینچا, وخط خطین یعنی نہیں,
اور اس کے داहिنی طرف 2 خط کھینچا وہ خط خطین انتصاری اور اس کے بائیں طرف بھی 2 خط کھینچا ثم يده في الخط الاوسط پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے خط پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ایسا سمجھے یہ خط کھینچا یا تو ایسے کھینچا ایسے 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 یا ایسے کھینچا تو ایسے 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 اور بیچ والے خط پر اپنا ہاتھ رکھ دیا رسول پاک صلی اللہ اور فرمایا آقا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اہل سنت پر جماعت ثم طلع هذه الآیت اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تفسیر کی تائید میں قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے فَاتَّبِعُوهُ اسی پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں مت چلو فتفرق ایک بات کو تفصیل کے حل کر دیا جو الگ الگ راستے ہیں سبل وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر کیا کرتے ہیں گناہی میں بہت ہوشیاری کے ساتھ چلنا چاہیے اور جو ہے ابھی حدیث آئے گی کہ دین میں جو نئی بات ہو اور اسے رکھو نئی بات کو اگر رد کرو گے تو سیدھے راستے پر اور نئی بات کو اگر کیا کرتے رہو گے تو سیدھے راستوں پر چلتے چلے جاؤ گے وہ حدیث کا پڑھائی جائے گی انشاءاللہ اور اہم حدیث ہے باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقلید ممن عارضہ اور سے سننا اگر حدیث پڑھائی جائے کوئی طالب علم کہتے بس وہ عارضہ تو حدیث کا کیا کر رہا ہے وہ معارضہ کر رہا ہے باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرنا اور تقلید اللہ من عارضہ اور جو حدیث کا معارضہ کرے اور حدیث کی خلاف ورزی کرے اس پر سختی کرنا ابھی حدیثیں چند آئیں گی لیکن یاد رکھنا جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ضروری ہے اسی طرح سے آپ کی حدیثوں کا بھی احترام ضروری ہے جو حدیث کی مخالفت کرے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اس پر سختی کرو اور اس سے تعلق ختم کر دو قطع تعلق کر دو اور جس طرح سے بھی ممکن ہو تم اس کے ساتھ سختی کرو اگر وہ مخالفت کرتا ہے معارضہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے اور سامنے آتا ہے جس کے رسول پاک کی چیز کی اور حدیث کا بے حد احترام کرنا ضروری ہے صحابہ کرام نے تو حد درجے احترام کیا اتنا احترام کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا تھا ایک ایک حدیث سننے کے لیے ایک ابو ایوب انصاری کا واقعہ سنا تو ایک ایک مہینے کا سفر کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آدمی بڑے محدث ہیں ان کے حلقے درس میں گئے تو سارا حلقہ بھر چکا تھا جگہ نہیں تھی تو امام مالک وہاں سے واپس چلے گا حدیث نہیں سنا کہا میں حدیث رسول کھڑے کھڑے نہیں سن سکتا کھڑے کھڑے نہیں سن سکتا حدیث کے احترام کے خلاف بیٹھنے کی جگہ ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو پھر بعد میں سن لوں گا لیکن کھڑے کھڑے میں حدیث کو نہیں سن سکتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی آدمی جاتا تھا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو باتیں نکلتی تھی کہتے کہ مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننا تو آدمی اگر کہہ دیتا تھا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک فوراً نکل کر مسئلہ بتا دیتا اور اگر کہتا تھا حدیث سننا ہے تو اس سے کہا جاتا تھا آپ رہیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے غسل کرتے تھے کپڑا بدلتے تھے خوشبو لگاتے تھے اور جبہ پہنتے تھے امامہ باندھتے تھے اور امامے کے اوپر پھر چادر اوڑھتے تھے امامے کے اوپر وہ اوڑھتے تھے اور اس کے بعد باہر کرسی لگائی جاتی تھی اور کرسی ایسی ہوتی تھی جس کو حدیث ہی سنانے کے وقت بیٹھتے تھے اور دوسرے کاموں کو استعمال پھر آخر اس کرسی پہ بیٹھتے تھے پھر جا کر حدیث کو سناتے تھے اتنا احترام فرماتے تھے جن کا حدیثوں کا چنانچہ آج بھی میں حج میں گیا بقی میں تو وہاں امام مالک کی خبر بالکل نمایا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو صحابہ کی خبر ہے یہاں بڑے بڑے صحابی یہاں دفن ہے سیدنا عثمان بڑے بڑے صحابی دفن ہے اس میں امام مالک کی خبر بھی کوئی نمایا ہے لوگ ان کی خبر کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں صحابہ کے بیچ میں ان کا بھی چناب چل رہا ہے ان کا امام مالک کا تو حدیثوں کی عظمت اور احترام کی وجہ سے میں نے تم کو پہلے یہ بتایا تھا کہ امام مالک کہیں نہیں گئے اور ساری دنیا میں پاس ان کے دروازے پر حدیث پڑھنے والوں کا اتنی بھیڑ لگی رہتی تھی جیسے بادشاہوں کے دروازے پر لوگ ہوتے لگتا تھا کہ بہت بڑا مجمع اور باہر کھڑا رہتا تھا گھنٹوں کھڑا رہتا تھا جب امام مالک نکلتے تھے تو لوگ بالکل دمبخود ہو کر اور متوجہ ہو کر ان حدیثوں کو سنتے تھے تو ان لوگوں نے حدیثوں کا بڑا احترام کیا آپ تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ علامن آردہو تعظیم پر سختی کرنا جو حدیث سے ٹکرائے من آردہو کا ترجمہ
से टकराए और मुआवजा है। दो हदीस पढ़ाऊंगा। हदसना अबू बकर के अबी शैबा, मुझसे हदीस बयान किया अबू बकर के शैबा ने, वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान किया सईद इब्न खुबार ने, और वो हदीस नकल करते हैं मुआविया इब्न साले से, वो कहते हैं हदीस नकल किया मुझसे हजरत हसन इब्न जाबिर ने, और उन्होंने नकल किया किससे, विदाम की महीने मादी कर्म किंती से साहब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकुर रजुल, करीब है कि एक आदमी पेड़ लगाए होगा अपनी मसहरी पर, करीब है कि एक आदमी पेड़ लगाए होगा किस पर, अपनी मसहरी पर, युहद्दसु बिहदीसी बिहदीसी मिन हदीसी, युहद्दसु उसके सामने बयान की, युहद्दिसु ना पढ़ना, क्या पढ़ोगे, युहद्दसु उसके सामने बयान की जाएगी मेरी हदीसों में से कोई हदीस, तो वो आदमी झट से कहेगा बैनना और बैनकुम किताबुल्लाह, हमारे और तुम्हारे दरमियान कुरान है, वहाँ वजदना फीह मिनल हलाली, कुरान में जो हलाल हम पाएंगे इसका हलाल ना हो उसको हम हलाल समझेंगे, और जो उसमें हम हराम पाएंगे उसको हम हराम समझेंगे। अल्लाह और फिर इस हदीस को हुजूर ताकीद करके फरमाते हैं सुनो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया वो भी उसी तरह है जिस तरह से कि वो चीज जिसको किसने हराम किया। तो हुजूर का हलाल करना अल्लाह के हलाल करने की है, और हुजूर का हराम करना अल्लाह के हराम, और हुजूर अपनी तरफ से कोई हलाल हराम नहीं कहते बल्कि किसकी तरफ से कहते हैं, अल्लाह, और वो वही गैर मजलूम होता है, वमा जल्लू अनिल हवा इन इल्ला वहयु, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही होती है। ये अलग बात है कि कुरान वही जली है और हुजूर पर जो वही उतरती थी वो वही हकी है, और वही हकी भी अल्लाह ही की तरफ से, और वही जली भी अल्लाह ही की तरफ से। ये हदीस मुनकिरीन हदीस के बारे में, उसके बारे में मुनकिरीन, पहले कितना था वासिलीन हदीस का, अब कितना है किसका, बोलो मुनकिरीन हदीस का। पहले लोग हदीसों का तो इनकार नहीं करते थे, अपनी तरफ से हदीसें और बढ़ा देते थे, तफसीर में इजाफा कर देते थे। अब लोग हदीसों का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। मुनकिरीन हदीस एक फैशन बन गया है, और बहुत से लोग आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बहुत बड़ा गिरोह मौजूद है जिनका मुनकिरीन हदीस का। इन मुनकिरीन हदीस में मशहूर लोगों में अब्दुल्ला चकरालवी है, गुलाम परवेज है, असलम जयराज पूरी है, ये वो लोग हैं, और एक बहुत बड़ा गिरोह इनके साथ है जो हदीसों का इनकार। रसूल पाक ने जो इनका नक्शा खींचा हूबहू ये नक्शा है, और इसी तरह से पाकिस्तान वगैरह में नामदी वगैरह है जो हदीसों का इनकार करते हैं, और वो शानदार बात तकिया लगाकर आराम कुर्सी को बैठते हैं, पैंट पहनते और कहते हैं हदीसों का इतलाफ नहीं है, भरोसा नहीं है, वो कहते हैं हदीसें बाद में लिखी गई है और पता नहीं इसमें क्या क्या गड़बड़ी हो गई है। हम कहते हैं जो हदीसें पूरी बहस करते हैं कि बाद में नहीं, हुजूर के ज़माने में लिखी गई है, और वो ज़माना ऐसा था कि लिखा हुआ फट सकता था लेकिन दिमाग में आया हुआ नहीं मिट सकता, जो दिमाग में आ जाता था वो मिटता नहीं था, लिखा हुआ तो फट सकता था। चुनांचे मशहूर है कि मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया और कहा कि 100 हदीस सुनाओ, पीछे एक आदमी को बैठा दिया कि लिखो, फिर कहा जाइए, फिर उसके बाद 1 साल के बाद बुलाया और वही 100 हदीसें फिर सुनाओ, फिर आदमी को बैठा दिया लिखो, और अबू हुरैरा ने जो 100 हदीसें पहले सुनाई थी हूबहू वही सुना दी, हदीसों की तरतीब में फर्क रहा, अल्फाज में फर्क रहा, एक नुक्ता और शोशे का भी कोई फर्क नहीं रहा। बताओ लिखे हुए में तो गलती हो सकती है, लेकिन वो दिमाग ऐसा था कि कोई गलती नहीं, लेकिन बारा मुमकिन है हदीस में कौन समझाए कि इतने बोली में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पूरा नक्शा खींचा। नक्शा ये खींचा कि मसहरी पर बैठे होंगे, यानी बेअदब हो, अरे मसहरी पर बैठ कर हदीस सुन रहा तो बेअदब होगा कि नहीं, और घमंडी होगी, इसलिए कि इस तरह से टेक लगाकर शानदार सफर खट पर मसहरी पर वही बैठता तो क्या होगा। और तीसरी बात ये है कि वो काहिल होंगे, क्या होंगे काहिल, इस तरह से टेक लगा, किसी का तलवा से कहा हाथी टेक लगा मत बैठो, वो टेक लगा कर उसको बैठा तो क्या होगा, काहिल होगा। एक हदीस में है कि शवार भरा पेट तोड़ वाला भरा पेट वाला होगा तो उनको बेवकूफ होगा, इसलिए क्या बतना तजहुल पतना, बहुत ज्यादा पेट भर कर खाना ध्यान को क्या कर खत्म कर देता है। और तीसरे वो माल दौलत वाला होगा। तो मैंने देखा मुनकिरीन हदीस को वो विलायती जो आला दर्जे का होता हमारा शानदार बिल्डिंगों में रहते हैं। मैं एक जगह लंदन गया तो वहाँ
جو ہے غلام پرویز کے ماننے والے بہت ہی وی آئی پی ایریا کا بہت شاندار عمارت، اس میں ان کا پروگرام ہو رہا تھا، باہر پریڈ تقسیم کر رہے تھے، میں نے کہا یہ ہے علی کشمیر والے لوگ، یہ ہے علی کشمیر والے لوگ، دیکھو دور مت کر دیا ابھی 10 منٹ باقی ابھی آپ لوگوں کو 10 منٹ تک رہنا ہی پڑے گا۔ ابو بکر کے شہرہ فرماتے ہیں حدیث یوشک الرجل متقیا، قریب ہے زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی ٹیک لگایا ہوگا، اریکا آرام سے شہری کا شاندار اس پر پردہ لگا ہوگا، جو حدث بحدیثی من، اس کے سامنے میری کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ حدیث کو نہیں مانے گا اور کہے گا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کتاب میں پاؤ اسے مانو، اور جو اس میں حلال ہے وہی حلال ہے اور جو اس میں حرام ہے وہی حرام ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ کم وقت سے جھوٹا ہے، قرآن میں جو حرام وہ بھی حرام اور میں جو حرام کہوں وہ بھی حرام۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے پاس عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حدیث سنائی کہ جو زودنا لگاتی ہے عورت یا دوسرے کو بولتی ہے اس پر لعنت، تو ایک بڈھی عورت آئی بڑی قاری بنتی اور بڑی پڑھی لکھی بنتی، حضرت تھانوی نے لکھا کہ میرے پاس خط آیا ہے کہ یہاں ایک بیوی ہے ان کو بوبو کہتے ہیں، بابا بنتی، بیوی ہے جو ان کو کیا کہتے ہیں بوبو کہتے ہیں، اور کیا بنتی ہے بابا بنتی ہے۔ وہ عورت بھی بابا بن رہی تھی، آ کر عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے تو ان نے گودنے والے عورتوں پر لعنت کیا، یہ عورت کس طرح سے لعنت ہے؟ تو ہاں میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، کہیں بھی جو اس طرح کی عورتوں پر لعنت نہیں ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا اگر واقعاً تو قرآن پڑھتی تو تم قرآن میں پا جاتی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو اور جو چھوڑے ان کو منع، جو چھوڑ دے اس کو اس سے رک جاؤ۔ تو سنو حضور نے ان پر لعنت کیا، جب حضور نے لعنت کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے لے لو، اب یہ اللہ کی بات ہو گئی، اب یہ جو حکم ہے حضور کا وہ حضور کا حکم نہیں بلکہ کس کا حکم ہے۔ اسی طرح سے جو چیز حضور حرام کر دیں اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں دلائل شرعیہ کہتے ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس۔ بہرحال منکرین حدیث کا میں نے علاقہ دیکھا ہے اور بالکل میری آنکھوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مشاہدہ کیا ہے۔ نضر بن علی جہضمی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا سفیان بن عیینہ نے اپنے گھر میں، کہاں بیان کیا؟ اپنے گھر میں، یعنی جو ہے یہاں یہیں سے ثابت ہوا کہ اپنے گھر میں بھی حدیث پڑھانا جائز ہے، درسگاہ میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ کہاں حدیث بیان کیا؟ بولو اپنے گھر میں۔ انا سألت، میں نے ان سے سالم بن نضر کے بارے میں سوال کیا، پھر اس کے بعد رسول نمبر رکھے حدیث، پھر آگے وہ پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر تو میں نے سوال کیا یہیں سے طالب علم کا سند وغیرہ کے بارے میں سوال کرنا بھی کیا ہے؟ بولو جائز ہے۔ یہ کہتے میں نے بیچ میں سوال کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جواب دیا، پھر حدیث کو جاری رکھا اور فرمایا جی او زید بن اسلم، یا حدیث کو نقل کیا سالم بن ابی نصر سے یا حدیث کو نقل کیا زید بن اسلم سے شک ہے، اور انہوں نے حدیث نقل کیا عبداللہ بن ابی صالح سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ین احدکم، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو متکئا علی اریکتہ، جو اپنی مسہری پر کیا لگائے ہوئے ہو، میں نہ پاؤں، حضور اپنے کو نہیں کرنا، میں نہ پاؤں، مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس حالت میں رہو گے تو میں تم کو پا جاؤں گا، اس لیے تم اس حالت میں نہ رہو تاکہ میں تم کو تم بولو نہ پاؤں، اس حالت میں مت بیٹھو۔ طالب علم جو ٹیپ لگائے ہوئے فوراً اپنا ٹیپ ختم کریں، لا کفین ہے، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو ٹیپ لگائے ہوئے اللہ صدوری اللہ علی کا دین یا دین امر، اور آئے اس کے پاس کوئی معاملہ مما امرت بھی، ان معاملات میں سے جس کا میں نے حکم دیا، یعنی میری حدیثیں، اور نہیں تو ہو، اور یا جو ان معاملات میں ایسے آئے جن کو میں نے منع کیا، فیقول لا ادری، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ لا ادری، میں اس حدیث کو جانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں، ماں وجدنا فی کتاب اللہ تبارک، ماں موصولہ ہے، کتاب اللہ میں جو ہم پائیں گے اسی کو مانیں گے۔ ایسے لوگوں کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اہل قرآن، یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ پہلی والی حدیث جو تھی، پہلی والی یوشک الرجل متقیا،
ابن مالک بہت بڑے نبی ہم محدث ہیں، وہ کہتے ہیں یوشکو جب آتا ہے تو اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی ایک حدیث ایسی ہے جس میں ایسا نہیں ہے، یعنی یوشکو تو آیا ہے لیکن اس کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ نہیں آئی، یہ ابن مالک نے کہا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں میں نے تلاش کیا تھا، سیوطی حدیثوں کے تلاش کرنے میں بہت ماہر ہے، کہتے ہیں میں نے مسند حاکم میں ایک حدیث پائی، یہی حدیث پائی، وہاں ان کے ساتھ استعمال، اور حدیث ایسے ہے یوشک الرجل ان یقعد متقیا، قریب ہے کہ ایک آدمی بیٹھے گا کیا لگا کر کیا لگایا ہو، حدیثوں کے تلاش کرنے میں سیوطی بہت ماہر ہے۔ بعض علماء ایسے ہیں کہ جن کی حدیثوں کو نظر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ زکریا سے پوچھا، حضرت مدنی کی سنت کے بہت مختلف تھے، شیخ زکریا سے کہا کہ یہ جو عالم لوگ بدل دبواتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، نکالو حدیث، مطلب کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ شیخ زکریا کے پاس کوئی سب حدیث میں کہا تو میں تلاش کر کے دے دوں گا، میں حدیث تلاش کر کے دے دوں گا، پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حدیث تلاش کر کے کیا کروں گا، دے دوں گا۔ تو شیخ زکریا بھی حدیث کے تلاش کرنے میں بہت ماہر تھے، اور اپنے زمانے میں سیوطی بھی حدیث پر بہت اچھی نظر رکھتے تھے، اور حدیث کو تلاش کرا ان کے ساتھ اس حدیث کو انہوں نے کیا کیا، تلاش تو ٹائم پورا ہو گیا۔ ترجمہ کرو، کس مطلب کو ترجمہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے جلدی تو میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی جانب سے نصرت کر رہے گی، جن کو مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ میں اس کا نام نہیں لوں گا، چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا میں نام نہیں لوں گا، چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین کو قائم کرتی رہے گی، جن کو مخالفین نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ابو نبا قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی جانب رک کر کے نماز پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دین کے پودے لگاتے رہیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاعت میں لگائیں گے۔ میں نے نبی اکرم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، چنانچہ فرمایا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جہاں تک مگر میری امت ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، جن کو مخالفین کی جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون سی حدیث میں علماء کہتے ہیں اس سے حدیث کی حضرت معاویہ اپنی حقانیت کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں میں ہی خلیفہ ہوں، اگر میں حق پر نہیں ہوں تو پھر کوئی حق پر نہیں رہے گا، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اس پر ہوں۔ جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کی مخالفت کر رہا ہے اور کون ان کی مدد کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ من جانب اللہ کی نصرت کر رہے گی، جن کو مخالفین نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، آپ نے خط کھینچا اور اپنے بائیں جانب 2 خط کھینچا اور اپنے دائیں جانب 2 خط کھینچا اور اپنے بائیں جانب 2 خط کھینچا، پھر اپنے ہاتھ کو بیچ والے خط میں رکھا اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ تیرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو اور تم مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تم سیدھے راستے پر گمراہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک مرد اپنی مسیری پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا جس کے سامنے میری حدیث میں سے ایک حدیث بیان کی جائے گی، وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن موجود ہے، ہم اس میں جس چیز کو حلال پاتے ہیں اس کو حلال سمجھیں گے اور جس چیزوں کو حرام پاتے ہیں ان کو حرام سمجھیں گے۔ غلام دیرانی بھٹ کا بہت بڑا منکر حدیث کا کیا نام؟ غلام دیرانی بھٹ، اس نے کتاب لکھی تھی 2 اسلام، یہ ثابت کیا تھا قرآن سے الگ اسلام ثابت ہوتا اور حدیثوں سے الگ اسلام ثابت ہوتا، اس لیے حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں، حدیثوں کو نہیں ماننا۔ 2 اسلام نام کی کتاب حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا تھا 1 اسلام،
दो इस्लाम के जवाब में क्या गिरा दीजिए? एक इस्लाम, और साबित किया जो इस्लाम कुरान से साबित होता वही इस्लाम हदीसों से साबित था। अब तुम सुनो, इस किताब को ऊपर रखकर गुलाम गिलानी पर मुसलमान हो गए और उसने इनकार हदीस से तौबा कर लिया। हमारे अकादमी की किताबों में और उनकी बातों में अल्लाह ने बड़ा असर दिया है। एक मुनकर हदीस को कारिया साहब ने सही किया, इतना बड़ा दाई था बल्कि था, तो अब खुदा जाने कितने लोग सही हुए होंगे। इसलिए इन अकादमी ने तो इस बात हदीस पर और हदीस की नीयत पर बहुत सारी किताबें लिखी। चलो आगा बताओ कि यकीनन जिस चीज़ को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है उसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने भी हराम करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में से किसी को ना पाऊँ अपनी मसहरी पर टेक लगाते हुए जिसके पास कोई मामला आए उन चीज़ों में से जिसका मैं अमल करूँ और जिससे मैं रोकूँ, बस वो कहे कि मैं नहीं जानता और जो मैं पाता हूँ किताबुल्लाह में हम उसमें उसकी इत्तिबा करें।